آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سے امور ہیں جو روزے کی حالت میں جو ہے ان سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھول کے کھا پی لیتا ہے تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جب اسے یاد آئے کہ میرا تو روزہ تھا، فوراً وہ اگر منہ میں کوئی چیز ہے اسے پھینک دے اور کلی کر لے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی بندے کو جو ہے اس کے حافظے کے اوپر یا اس کے حافظے کو تیز کرنے میں وہ قادر ہے۔ اس لیے بھوک کے کھا پی لینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب اسے یاد آئے تو پھر وہ فوراً اس چیز کو چھوڑ دے اور اس کو پھینک دے اور کلی کر لے۔ اس کے روزے کو اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، تو گویا پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں حضرت عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روزے کی حالت میں نے اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا، تو اس لیے مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اور جو ہے دھوپ کی سختی کی وجہ سے تو انسان اگر روزے دار نہا لے یا اپنے اوپر کپڑا پانی کا بھگو کے اوپر لے لے تو اس سے بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ نہانے سے اور گیلا کپڑا لینے سے اس کی وجہ سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ ہی روزے کے اندر کوئی فرق آتا ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے انسان کے ایک فطرتی عمل ہے کہ بعض دفعہ انسان سویا ہوتا ہے اور سوئے ہوئے ہی اسے احتلام ہو جاتا ہے، تو احتلام کی حالت میں یعنی کہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو جب اسے وہ نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے فوراً غسل کر لے، اور احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر سر میں تیل لگا لے، کنگھی کر لے، آنکھوں میں سرما ڈال لے اور کوئی کریم وغیرہ منہ پہ لگا لے تو یا جسم کے اوپر کوئی ملم وغیرہ لگا لے تو اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام احکامات انسان کے صحت اور اس کے جسم کی اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے ہیں۔ تو اسلام کے اندر ویسے ہی اللہ نے نرمی رکھی ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ تو اس چیزوں سے تیل لگانے سے، بال کٹوانے سے، کنگھی کرنے سے یا سرما لگانے سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ خوشبو لگایا کرتے تھے، تو اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں خوشبو لگا دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر یہ معمول تھا، بلکہ آپ نے حکم دیا صراحتاً اگر کسی کے پاس میسر نہیں ہے خوشبو تو کم سے کم جمعے کے دن وہ اچھی خوشبو جس سے لوگوں کے لیے وہ تکلیف دہ عمل نہ ہو، اچھی خوشبو ہو اور وہ بندہ لگا کے مسجد کے اندر آئے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہماری مارکیٹوں میں ملک پاکستان ہے، اس طرح کی دو لمبے خوشبوئیں ہیں کہ لگانے والا تو لگاتا ہے، ساتھ والے سالے بھی ہوش ہونے والے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی خوشبو نہ ہو جس سے دوسرے بندے کو بھی اس کی سمیل یا اس کی خوشبو آئے اور اس سے کسی دوسرے بندے کی صحت خراب نہ ہو، تو اچھی خوشبو یوز کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر ہماری بہنیں ہنڈیاں پکاتی ہیں، اور بہت ساری خاتون ایسی ہیں جن کو نمک اور مرچ وغیرہ جب وہ ڈالتی ہیں ہنڈیا کے اندر ان کو اندازہ نہیں ہوتا، حالانکہ روزانہ ہنڈیا پکانی ہوتی ہے تو اندازہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اپنی زبان کی نوک سے وہ ہنڈیا کا ذائقہ یعنی کہ نمک اور مرچ کی حد تک جو ہے وہ اسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا تجربہ ہے ویسے ہی وہ ڈال لے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ نہ چکھا جائے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں رہتا تو پھر زبان کی نوک سے اسے چکھا جا سکتا ہے، لیکن فوراً اس کی کلی کرنی چاہیے صرف نمک اور مرچ کی حد تک، کیونکہ وہ چیز اندر داخل نہیں ہوگی بلکہ زبان کی حد تک ہے، اس کی کلی کی جائے، اس سے بھی روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی کو احتلام ہو گیا یا کسی نے
میاں بیوی ہیں آپس میں مباشرت کی ہے، تو اب صبح ٹائم ہی اتنا ملا ہے کہ اب سحری بند ہونے کو جو ہے صرف 10 یا 15 منٹ ہیں، اب اس کے اندر وہ غسل کریں یا نہائیں، احتلام والا بندہ ہے، مباشرت کرنے والا بندہ ہے، تو وہ اگر نہاتا ہے تو کھانا نہیں کھا سکتا، تو اب کیا کرے وہ؟ تو اس بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل اور صحابہ اکرام کا عمل ایسا جو ہے موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ دیر سے اٹھا ہے وہ وضو کرے اور سحری کھا لے، سحری کھانے کے فوراً بعد وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد باجماعت نماز ادا کرے۔ تو اس لیے ایسا شخص مجبوری کی حالت میں احتلام والا ہے یا اس نے مباشرت کی ہے، دیر سے اس کی آنکھ کھلی ہے، تو اس سے وہ جو ہے سحری کھا سکتا ہے، سحری کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل اس طرح کا صحابہ کا عمل بھی موجود ہے۔ اور کوئی بندہ مریض ہے، اب اس نے روزہ رکھا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ کرواؤ، آج کل ہم ڈاکٹروں پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر علاج کرتے ہیں، تو اگر ٹیسٹ کے لیے خون نکالنا ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو خون نکالا جا سکتا ہے، اس سے بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک مریض ہے بندہ وہ خون نکلوائے اور اپنے ٹیسٹ کروا لے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وہ امور ہیں جو اجازت دی ہے کہ ان کی وجہ سے روزہ کو نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ ہی روزے کا ثواب کم ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ ان وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب